سال پہلے سے پلان ہو رہا ہے، اور منع کرو تو کہتا بچہ ہے یار ابھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں صاحب 3 سال میں ڈال دو، ہے ابھی تو بیٹھنا سیکھ لے گا نا، اس کے بعد یہ سیکھے گا، اس کے بعد یہ سیکھے گا، 10 سال کی عمر تک سب سیکھ جائے گا۔ دیکھیے یہ جس کے لیے ہم دنیا میں آئے اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرو؟ ارے یار چلتا ہے سب، کچھ ہی نہیں چلتا، کچھ ہی نہیں چل رہا، 50 60 سال کی عمریں ہیں، نماز صحیح نہیں ابھی تک۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، نماز جو 12 سال کی عمر میں فرض ہوئی تھی ابھی تک نماز میں صحیح نہیں ہے، پھر باقی چیزیں کہاں جائیں گی؟ جس کو میں عرض کر رہا ہوں یہ تو پہلی بنیادی چیز ہے جس کو سیکھنا فرض عین ہے، پھر اس کے بعد بڑا معاملہ بنتا ہے کہ بھائی ابھی تو بچہ ہے، جیسی تیسی نماز کھڑا تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہونے دو، لیکن جیسے بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تب اس کو اس کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ ہاتھ کیسے باندھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز یہ نہیں کہ یہاں غلطی کر رہا ہے کوئی بات، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، پھر آگے معاملہ بنتا ہے کہ بھائی معاملات کو جسے کہتے ہیں دل تک معاملہ پہنچتے ہیں، اب دل جو ہے اس پہ توجہ دو، اور یہ دل بنتا کیسے؟ یہ صحبت سے بنتا ہے، صحبت میں آگے بیٹھو گے خود بخود بنے گا، یہ کوئی رٹوانے والی چیز نہیں ہے کہ تمہیں رٹوایا جائے چپل سیدھی پہنو، چپل الٹی پہنو، چپل سیدھی، ایسا کوئی رٹ نہیں رہا، لیکن تمہارا دل بتائے گا، چپل پہننے کا وقت آئے گا دل کہے گا کہ بھائی غلط ہو رہا ہے، صحیح کرو گے فوراً، اور یہی اللہ کرتا ہے، یہی صحابہ کی زندگی تھی، نبی کی صحبت میں بیٹھے دل بدل گیا، نہ حافظ بنے، نہ عالم بنے، نہ قاری بنے، نہ فلاں بنے، نہ ڈھمکا بنے، کچھ نہیں بنے، لیکن دل ایسا بنا کہ جان دینے کو تیار ہے۔ یہ کیسے بات تھی؟ ہم تو ابھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، وہ جان دینے کو تیار ہے، پورا باغ دے دیا اللہ کے راستے میں، دل بنا تھا، یقین تھا کہ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کرے گا، جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ ایک صحابی تھے، صحابی نے رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ جنتی ہو، رسول اللہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں، ہاں بھی میں کہہ رہا ہوں جنتی ہیں آپ۔ اس وقت جہاد کا ماحول تھا، انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے کہہ دیا جنتی، اب مجھے جینے کی کیا ضرورت ہے، جنت پہ جاؤ مزے کروں۔ تلوار نکالی اور اس بھیڑ کے اندر گھس گئے اور شہید ہو گئے اور جنت پہ پہنچ گئے۔ یہ ہے حال، لیکن ہم اور آپ ابھی تو نماز پڑھ لو بھائی، نماز پڑھ لو یار، نماز پڑھ لو، نماز حضرت یہ نہیں، حضرت وہ نہیں، معاملہ یہ نہیں، معاملہ وہ نہیں، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی صحیح، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے۔ بھائی خدا کے لیے دل کو بنانا ہے، پھر جب یہ دل بنے گا تو وہ صحبت سے بنتا ہے، وہ صحبت بھی کیسی ہے جیسے میں نے بتا دیا، یہ بات میں نہیں بتا رہا ہوں، یہی بات حقیقت اللہ کہہ رہا ہے، کونوا مع صادقین، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ صحبت کی بنا پہ کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اگر تم چاہ رہے ہو فلاح ایمان کے بعد جو ہے مجھ سے ڈرو اور اپنی صحبت ان کے ساتھ کرو جو صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین لوگ ہیں، اللہ نصیحت کر رہا ہے، اور پروف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس نبی کی صحبت میں رہا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب ملا۔ اسی طرح تابعین تابعین سے چلتے چلتے قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ جس نے اپنا تزکیہ نفس کروایا ہے، کہاں سے کروایا؟ سوال کیا جاتا ہے آپ نے کہاں سے کروایا؟ جواب نہیں ہے، ارے کہاں سے کروایا؟ پتا نہیں سر، کروایا یہ کروایا یہ بھی نہیں پتا، تو سب سے پہلے تو یہ کروایا، ہاں بھی کہاں سے کروایا؟ خود ہی کر لیا۔ ارے بھائی خود ہی جو کچھ ہی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے کر لیا؟ یہ چیز خود بخود چیز ہے، نہ شد این آہن خنجرے تیغ نہ شد، کبھی دیکھا ہے تلوار خود بخود جو ہے وہ بن گئی ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تزکیہ نفس کروایا جائے گا، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور جس نے کیا ہے تو سوال ہوتا ہے۔ آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں کسی نے قرآن حافظ صاحب نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ فلاں صاحب قاری سے حافظ صاحب سے کیا، انہوں نے کہاں سے کیا؟ وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تک مل جائے گا، اس کا مطلب ہے صحیح ہے، اور اگر ایسا شجرہ نہیں مل رہا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ ہے۔ اسی طرح ہمارے تزکیہ نفس، تم نے کہاں سے کرایا؟ انہوں نے فلاں سے کرایا، انہوں نے کہاں سے کرایا؟ انہوں نے فلاں سے کرایا۔ میں اپنے بارے میں بولوں گا میں نے کہاں سے کرایا، تو میں نے اپنے بزرگوں سے کرایا، اپنے والد سے کروایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے کروایا، یوسف الدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا، اور انہوں نے کہاں سے کروایا؟ انہوں نے شبی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا، انہوں نے کہاں سے کروایا؟ انہوں نے حضرت مہاجر مکی سے کروایا، انہوں نے کہاں سے کروایا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کڑی بکڑی ہے، اور اگر کڑی نہیں ہے تو پھر شیطان ہے، اور یہی دیکھنے میں آیا ہے۔ علامہ لفیظ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ شیطان ایسا برباد کرتا ہے کہ بیان سے باہر۔ تو آپ سب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی دل کو بنانا، آرزوئیں خون ہو
یہ حسرت پامال. اب تو اس دل کو بنانا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار اس بات کی دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے دلیل جب دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کے بغیر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. میں دلیل کہہ رہا ہوں کہ آپ اس صحبت میں رہ کر اپنی کیفیت بتائیں. میں ایک ایک آدمی سے پوچھوں تو وہ یہی کہے گا ہاں حضرت بڑا فرق آیا. جو تہجد گزار نہیں تھا وہ تہجد گزار بن گیا. جس کی تہجد کبھی ہوتی کبھی وہ مستقل تہجد گزار بنا. جس کی نمازیں نہیں ہوتی تھی وہ آج اول سب میں نظر آتا ہے. جو نظر آئے دیکھو چلتے ہوئے ایسی بے چینی لگتی ہے کہ جلد سے جلد مسجد پہنچ جائے اور پہلے آ رہا ہوں چل جاؤں گا ہو جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی کیفیت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ دل چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی گئی ہے، شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. اصل میں پیدا ہی یہی تھا کہ میرے دل میں اس بات کا درد ہو جائے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ گردن چاہتا ہے تو گردن دے دو. اللہ مال چاہتا ہے تو مال دے دو. اللہ عزت چاہتا ہے عزت قربان کر دو. کچھ بھی نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہمیں واپس کرتا ہے کیونکہ ایمان ہے. یہ یہاں تو ایمان ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم سمجھے کام ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے اور اس حماقت میں ساری زندگی گزر گئی. سب کچھ کیا، سب کچھ برباد ہو گیا. اب واپس جاؤ، واپس نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں. شاید اس بارے میں لوگ کہتے ہیں یار آپ پاگلوں کی طرح چیختے ہیں. کیا کروں؟ آگے گڑھا ہے آپ کا کوئی عزیز، کوئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس گھڑے کے پاس یار سمجھا دیں گے، آ جائے گا آہستہ آہستہ کر کے. وہ بھائی کھڑا کرنے والا ہے. چیخو گے، چلاؤ گے، کیا کرو گے؟ اور ہماری عمریں میں نے کہا نا اتنی ہو گئی، ابھی تک احساس نہیں. ابھی تو الف ہی نہیں پتا، دین کے دال سے واقف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. جب سیکھیں گے تو پتہ چلے. اس لیے یہ سیکھنا فرض عین ہے. ہمیں ہر حال میں سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے ہم سیکھیں گے، آپ جیسے دنیا میں ترقی ہوتی ہے ویسے اخروی معاملہ ترقی ہوگی. ورنہ ترقی نہیں ہوگی. وہیں کہ وہی 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگاؤ گے، وہیں پڑے رہو گے. اور بن جانب اللہ، یہ سب کی اصلاح اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف پکڑ ہوئے اللہ کی طرف بڑھو. اللہ سے تعلق کو سیدھا کرو. اللہ سے تعلق بناؤ. اور اللہ سے تعلق بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو. بہت آسان ہے. ضابطے میں جاؤ گے کبھی نہیں کر پاؤ گے، لیکن رابطے کی وجہ سے فوراً تعلق بن جاتا ہے. اللہ والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندے اور اللہ کا تعلق جوڑ دیتے ہیں اور کام ختم. کیونکہ بندہ اللہ سے تعلق جڑ گیا. اور بھائی یہ تو نماز میں نظر آ رہا ہے، یہ تو ہر چیز میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کا ہمارے والد صاحب اکثر فرماتے تھے، ارے گرو گڑ ہو گئے اور چیلا چینی بن گئے. یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گئے. تو یہ کیا کیفیت؟ یہ اسی کا نام ہے تعلق جڑ گیا. اب اس نے اپنے مراسم بنا لیے. اب اللہ سے معاملات بن رہے ہیں. جہاں خرابی ہے وہاں دور ہو رہی ہے، جہاں اچھائی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اور ایک وقت آتا ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دل کی جو ٹیڑھ پن ہے اللہ اس کو سیدھا کر دیتا. آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات گم گمائے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کیا کروں اللہ کے حوالے. ورنہ زندگی میں بھی رو گے اور مرنے کے بعد کو علمان لفیظ آپ گھبرا کے کہو گے موت آ جائے. اور شاعر کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے. ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن کیونکہ سمجھ ہماری بڑی آہستہ آ رہی ہے، ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے. میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ وہ آسان طریقہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا، جو اللہ نے اپنے محبوب دین کے ذریعے بتایا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی رو. اب رو تو رونا تو آ نہیں رہا ہے. تو حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں، بچے کو بیمار کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں کے ساتھ اب رو رہے ہیں بیٹھ کر. ارے بھائی رو کا مطلب اللہ سے کہو اللہ یہ موقع اچھا ہے. اللہ سے کہو یا اللہ معاف فرمائیے، یا اللہ جو بات ہی کرنی تم اللہ سے کرو. اور اگر ویسی بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو بھائی شکل ہی بنا لو. کون سکھا رہا ہے؟ اللہ ہی سکھا رہا ہے نبی کے. بھائی شکل بنا لو. چلو تم شکل بنا لو گے ہم تمہیں دے دیں گے. رونے والے میں کون کر لیں گے؟ بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تم ولی بننا چاہتے ہو، بھائی کیسے بنیں گے ولی؟ نہ ہمارے پاس اتنے ذکر، نہ ہمارے پاس ایسے معاملہ، نہ ہمارے پاس ایسا دل. لیکن ولی تو بننا ہے. بھائی ایک کام کرو، ولیوں کی شکل بنا لو ہے بھائی، تو اللہ تمہیں ولیوں میں شمار کرے گا. اور یہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہی لکھا تھا مفسرین نے کہ وہ لوگ
صرف اللہ نے ایمان دیا جو نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے ان جادوگروں نے پہنے ہوئے تھے. بھائی ٹیم ہوتی نا ایک جیسے کپڑے ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا یا اللہ اور بھی لوگ تھے کیونکہ لاکھوں کی تعداد دیکھنے آئی ہوئی تھی. موسیٰ فرعون تھا, کسی کو ہدایت نہیں ملی, ان لوگوں کو کیوں ہدایت ملی؟ مفسرین نے کہا کہ صرف اس بنیاد پر کہ جو کپڑے یہ پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہنے ہوئے تھے. تو یہ کپڑے کیا کہہ رہے ہو تم, اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ یہ ٹوپی جو پہنا ہوا ہوں میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ولیوں کی ٹوپی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یوسف الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ اور ظاہر سی بات انہوں نے پہنا, ان کے جو پیچھے والے انہوں نے ایسے پہنا ہو. یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ڈاکٹر حی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز ہے؟ نبی کی سنت, اور دنیا میں مقبول ترین کتاب ہے. جو آدمی ایک ایک چیز کی سنت کو سمجھ رہا ہے, کیا اس سنت کو نہیں سمجھے گا؟ ارے یار یہ تو کیا نام ہے وہ چلا رہے ہیں, اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا الفاظ کہوں میں, شاید کوئی گروپ بنا لیا انہوں نے. ارے بھائی گروپ, اگر یہ گروپ ہے تو کس کا؟ اللہ والوں کا ہے. ہاں بھائی گروپ ہے پھر, لیکن یہ ٹوپی اللہ والوں کی ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی وضع قطع بنا لو. یہ سفید لباس نبی کا پسندیدہ لباس ہے. کم از کم ایک دن تو کر لو اپنے آپ کو یار, جمعے کے دن میں جو ہوں میں اللہ کے نبی کو خوش کروں گا, میں اللہ کو خوش کروں گا. بیوی کو خوش کرتے ہو نا یار, آج بیوی کو بڑا یہ کپڑا بڑا پسند ہے, بیوی کے لیے پہنوں گا. آپ یقین کریں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے تجربات میں ہے انسان کپڑے اتار دیتا ہے ان عورتوں کو کہنے پہ یہ پہن لیں, ہاں بھائی یہ پہن لیتے ہیں. اپنے بچوں کے, ہاں ابا کیا پہن کے جا رہے ہیں, کیا پہنو, وہ پہن لیجیے, اچھا بھائی وہ پہن لیتا ہوں. اب یہ حال ہے ہمارا. لیکن جو نبی کہہ رہا ہے, اور نبی نہیں کہہ رہا, وہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں دفن کیوں, اور اللہ کے پاس تم سفید لباس میں جاؤ. یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے دل میں اس کی اہمیت نہیں. ہم تو کالے پیلے نیلے ہرے ہر قسم کا پہنیں گے, سفید نہیں پہنیں گے. کیوں نہیں پہنیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو پسند. دل جس دن پتہ چل گیا نا کہ دل تمہارا کیا ہے, وہ سامنے آ جائے گی بات. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے, بھائی یہ تو کر سکتے ہو, اللہ کے ولیوں کی شکل تو بنا سکتے ہو. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے تو دیکھے کی بات. میں نے دیکھا, میں نے گواہی دلوائی. جنہوں نے دیکھا, یوسف نے دیکھا, ہاں بھی دیکھا, ایسی کپڑے, ہاں بھی یہی تھا سر, ایسی تھا. یہ سفید آپ کی جیسی ٹوپی تھی, یہ 5 کلی والی سفید کپڑے پہنتے تھے, ایسی سفید رومال ہوتا تھا. بھائی اور کیا گواہی چاہیے؟ وقت کے دور کے وقت کے جو ہے وہ ولی گزرے ہیں, عالم بعمل تھے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے بزرگوں سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو بھائی یہ چیز ہمارے بزرگوں کی نشان, یہ برانڈ تو بزرگوں کا ہے. بن جاؤ, اللہ والے بننا, بن گئے, کیونکہ شکل اختیار کر لی. رونا نہیں ہے, رونے کی شکل بنا لو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہی تو بات کی صرف بتا رہا ہوں کہ بھائی ایسے ہی کر لو. اور یقین کریں جہاں جا رہے ہیں عزت ہے, جہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات کر رکھے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. یہ سب چیزیں تمہیں عزت بڑھائیں گی. اللہ دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے اور باقی چیزیں لعنت بناتی. تم اپنی عزت بنا رہے ہو, عزت کوئی نہیں کر رہا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال, بیٹا اس دل کو بناؤ. دل بناؤ گے تمہاری نیت بنے گی, نیت بنے گی, عمل بنے گا, عمل بنے گا, ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے, ورنہ کبھی نہیں آئیں گے. تم غلط فہمی مبتلا ہو کہ تم ضابطے سے پہنچ جاؤ گے. کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے کہ نبی نے کہا کہ میں نہیں پہنچ سکتا. تو ہم اور آپ کیا چیزیں یار.